وزیر اعظم کے نالج میں لائے۔ اسی دوران وزیر اعظم سے ڈاکٹر مالک بلوچ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، انہوں نے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے بھی وزیر اعظم سے ریکویسٹ کی کہ جی اس ایشو کو فوری طور پہ حل کیا جائے۔ تو پھر وزیر اعظم کی ہدایت پہ یہ فیصلہ ہوا کہ تمام عورتوں اور بچوں کو بغیر کسی استثناء کے فوری طور پہ رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح تمام ان مردوں کو جن کی شناخت ہو چکی ہے ان سب کو بھی فوری طور پہ ہم رہا کر چکے ہیں، تمام ان لوگوں کو۔ اور کچھ لوگ البتہ ایسے ہیں جن کی ابھی شناخت اور تفتیش کا عمل جاری ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں ہائی کورٹ نے اسلام آباد نے آئی جی اسلام آباد کو پابند بنایا ہے کہ صبح کل اسلام آباد ہائی کورٹ کو ان کے بارے میں رپورٹ پیش کریں کہ ان کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے۔ ہم نے بھی آئی جی اسلام آباد کو کہا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ کل آپ کو مزید وقت نہ مانگنا پڑے اور آپ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی کریں، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن سے بہت سی باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ ان کا جو اوریجن ہے اور ان کی جو شناخت ہے وہ بھی اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرے گی کہ کیا واقعی ان کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا وہ کسی خاص مقصد پہ کے تحت اس وقت وہاں پہ آئے تھے جس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہوئی۔ بہرحال چونکہ ان کا معاملہ ان لوگوں کی حد تک جن کو باقاعدہ طور پہ ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے، ان لوگوں کا چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، تو اسلام آباد کے احکامات کے ہوتے ہوئے کہ ان کے بارے میں رپورٹ صبح پیش کی جانی ہے، ہمارا کمیٹی کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ کوئی مناسب نہیں ہوگا کہ ہم ان کے بارے میں ابھی کوئی بھی فیصلہ کریں۔ تو ان کے علاوہ تمام لوگ، اور ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے، میں یہ ضرور آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو 90% سے زیادہ لوگ ہیں، مرد، عورتیں اور بچے، عورتوں اور بچوں کو تو 100%، کسی ایک شخص کو بھی کسی ایک بھی خاتون یا بچے کو اس وقت ڈیٹینشن میں نہیں ہے، ان سب کو رہا کر دیا گیا۔ جو مرد ہیں ان میں سے بھی جو 90% مرد حضرات ہیں ان کو بھی رہا کر دیا گیا، اور محض وہ لوگ جن کی آئیڈینٹیفیکیشن اور جن کی تفتیش کی رپورٹ کل صبح آئی جی اسلام آباد نے کل صبح 10 سوا 10 بجے زیادہ سے زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیش کرنی ہے۔ جب ان کا معاملہ کورٹ میں پیش ہو جاتا ہے تو یہ یا عدالت جو حکم دے گی، اور اگر عدالت حکم نہیں بھی دے گی تو جو بھی تفتیش اس وقت تک پولیس نے کی ہوگی اس کی روشنی میں یہ کمیٹی دوبارہ جا کے باقی لوگوں سے بھی ملے گی اور ان کا بھی فیصلہ کر دے گی۔ حکومت کی طرف سے بہرحال کمیٹی کو یہ مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ تمام لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے، اور ہم صرف اس تفتیش کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جو شناخت کی حد تک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ان کا بھی بہتر فیصلہ ہوگا۔ یہ وہ تفصیل تھی جو ہم چاہتے تھے کہ آپ کو بتائیں۔ جو سیپریٹ گریوینسز ہیں لوگوں کی، ان کی بھی تفصیل ہم نے نوٹ کر لی ہے۔ وہ گریوینسز انشاءاللہ ہم وزیر اعظم کے نالج میں بھی کمیٹی کے طور پہ لائیں گے، اپنی رپورٹ بھی اس کو پیش کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی جلد سے جلد بہتری کی صورتحال نکل سکے۔ کوئی چیز اور آپ کہنا چاہتے ہیں یا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ فواد صاحب نے بہت ڈیٹیلڈ انداز سے ساری انفارمیشن دے دی۔ there's nothing beyond that۔ کمیٹی یہ چاہے گی کہ سیریس انگیجمنٹ ہو اور مسئلے کا ایک صحیح حل سامنے آئے۔ حافظ ماجد صاحب نیوز 1 سے۔ سر ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور اس ملک میں جو بھی جس کو بھی ضرورت ہوتی ہے، کوئی احتجاج کرتا ہے یا اپنا جائز حق مانگتا ہے تو وہ اس پر مکمل پابندی ہے، قانون حالانکہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کر کے اپنا حق مانگ سکتے ہیں۔ تو ہم پچھلے کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، نہ مہنگائی پہ نہ کوئی اپنے جائز حقوق۔ تو اس خاتمے کے لیے کوئی آپ نے کوئی راہ عمل مرتب کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنا احتجاج پرامن طریقے سے ریکارڈ بھی کروا سکیں؟ دیکھیے، پرامن احتجاج تو یہ پچھلے کئی دنوں سے تقریباً 2 ہفتے سے یہ چل رہا تھا، اور اس پہ دخل اندازی بھی نہیں ہوئی۔ 23 دنوں سے چل رہا تھا، 23 دنوں سے، اور جب تک یہ پرامن احتجاج چلتا رہا تو اس پہ اسلام آباد کی پولیس یا انتظامیہ نے بالکل کوئی دخل اندازی نہیں کی۔
سو آپ کا یہ کہنا کہ جی کسی پرامن احتجاج کی اجازت نہیں ہے، یہ غالباً درست بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پرامن احتجاج یا کسی بھی قسم کا احتجاج بہرحال کسی قانون اور قاعدے کے پابند ہوتا ہے۔ ہم لوگ ایک خاص صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور اس صورتحال میں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے نالج میں ہیں۔ انتظامیہ، پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس بہت واضح اور بہت کریڈیبل ایویڈنس یہ تھی کہ اگر کسی مین سٹریٹ یا کسی مین شاہراہ پہ زیادہ دیر کے لیے لوگ اکٹھے رہے تو اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا، اور اس میں کوئی ایسا سانحہ ہو سکتا ہے جو شاید پاکستان کے لیے ایک ریاست کی حیثیت سے مناسب نہ ہوتا۔ بعض اوقات ریاست کو اور حکومت کو بہت سے اقدامات، میں نے اسی لیے شروع میں کہا نا کہ ہم آج خوش دلی سے یہ بات نہیں کریں، بعض اوقات مجبوری کے تحت بھی کرنے پڑتے ہیں کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ میں بڑی یقین سے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی اس ذمہ داری میں آنے سے پہلے اپنی سروس کا 1/3 سے زیادہ حصہ جو ہے وہ بلوچستان میں گزارا، اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میرا دل بلوچستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، تو میں کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا۔ یہ جو مجبوراً ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ F9 پارک میں چلے جائیں یا H9 گراؤنڈ میں چلے جائیں، وہ اسی خدشے کے پیش نظر کہا جا رہا تھا، اور وہ بہت ہی کریڈیبل خدشہ تھا۔ وہ کوئی خدشہ ایسا نہیں تھا جو ہمارے کسی اسپیشل برانچ کے لوہر اہلکار نے یہیں سے بنا کے بھجوا دیا ہو۔ وہ ایک بڑا کریڈیبل فیئر تھا، اور یہ بہت ضروری تھا کہ ایسی کسی صورتحال کو پیدا ہونے سے روکا جائے۔ یہ تو وہ ہے وہ جو خدشہ تھا۔ اس کے باوجود کسی بھی کارروائی کا آغاز، باوجود اس کے کہ وہ مستقل وہ بیریئرز کراس کر رہے تھے جو پولیس اور انتظامیہ لگا رہی تھی، وہ انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے نہیں ہوا۔ پتھراؤ کا سلسلہ، جس طرح ہم نے آپ کو بار بار، یہ میں نے 2 مرتبہ پہلے بھی کہا، ان لوگوں نے کیا جو ان بلوچستان سے آنے والے مظاہرین میں شامل نہیں تھے، اور یہاں سے اپنے چہروں کو ڈھانپ کے پہلے سے آ کے شامل ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے نیشنل پریس کلب کے بعد یہ کام شروع کیا، جس کے بعد یہ عمل کرنا پڑا۔ سو بالکل احتجاج کی اجازت ہے، اور ایسے ایشوز پر جو ذرا سینسٹیو ایشوز ہیں، بہت ریسٹرینٹ کا بھی مظاہرہ کیا جاتا ہے تمام اداروں کی طرف سے، لیکن بعض اوقات جیسا میں نے کہا کہ ہمیں مجبوری میں بھی کچھ ایسا قدم اٹھانا پڑتا ہے جس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ مرتضیٰ رائے پبلک ٹی وی سے۔ مرتضیٰ رائے پبلک نیوز سے آپ نے درست کہا کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور اس پر بات کرتے ہوئے بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے، لیکن ایک صوبے میں ہمیں احتجاج تو وقتاً فوقتاً نظر آ ہی رہے ہیں کافی عرصے سے۔ تو ایک بڑا اچھا جیسچر آج ہمیں نظر آیا کہ فوری طور پر ایک کمیٹی قائم کر دی گئی، اور بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے بات بھی کی، اور فوری طور پر رہائی بھی ہو گئی۔ اسی طرح اگر ہم نے وزیر اعظم صاحب ایک کمیٹی بنا دیں کہ ایک اوور آل مسئلے کو دیکھ لیا جائے کبھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے الیکشنز آ رہے ہیں، اور جس طرح ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو ایک اس صوبے میں الیکشنز جو ہے وہ کافی مشکل ہوں گے۔ اس حوالے سے بھی کچھ سوچا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کیسے یقینی بنائی جائے گی، اور پھر الیکشنز کیسے، ان کا انعقاد کیسے یقینی بنایا جائے گا۔ میرے خیال میں فواد حسن فواد صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ فوری طور پر جو ایک کرائسس مینجمنٹ تھی اور لوگوں کی رہائی کے لیے ہم نے جو اقدامات اٹھائے، لیکن جو ان خواتین سے اور بچوں سے جو ہماری بات چیت ہوئی، اور لوگوں سے بھی جو دیرینہ مسائل ہیں، اس کے حوالے سے بھی کمیٹی اپنی جو سفارشات ہیں وہ وزیر اعظم اور کابینہ کے سامنے رکھے گی۔ تو یہ ہے، لیکن جہاں تک الیکشن کی بات ہے، چیلنجز ہر دفعہ ہوتے ہیں، 2008 میں بھی تھے، 2013 میں بھی تھے، 2018 میں بھی تھے، اور کئی دفعہ اس سے بھی سیریس چیلنجز تھے۔ تو ہماری جو ریاست کی جو استعداد ہے اس طرح کی مشکلات پر قابو پانے میں، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہم اس کا سامنا کریں گے جی انشاءاللہ۔ اشفاق منگل صاحب کیبل ٹی وی سے۔ اچھا صاحب، یہ بتائیں جو مطالبات ہے، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ یہ اس سردی میں خواتین کے ساتھ بھی ہے، بڑی مشکل میں ہے، تو ان کے مطالبات کے حوالے سے ابھی تک پیش رفت کیوں نہیں ہوئی؟ مطلب مذاکرات کی کمیٹی آج ہمیں میڈیا پہ بھی نظر آیا اور ہم ایکٹیو ہو گئے، تو اس حوالے سے سیریسلی کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ دوسری پوائنٹ جو ابھی آئی ٹی صاحب بیٹھے ہوئے، اس کے ہم کریں گے کہ اس حوالے سے ٹھیک ہے کچھ ایسے عناصر ہوں گے کہ وہ اس کو خراب کرتے، یا جو سچویشن چل رہی ہے
لیکن اسٹریٹ کرائم اتنی بڑھ گئی ہے, پولیس کی مسلسل ناکامی نظر آتی ہے, یہاں تک کہ 154 کو کال کرتے وقت 1 گھنٹہ لگتا ہے تبھی وہاں پہ پہنچتے ہیں, مطلب کہ کوئی اس میں وہ کام نہیں ہے. تو اس طرح کے عناصر, یہاں کی نشاندہی تو ہو گئی, چلو شکر ہے کہ یہاں سے بڑا سسٹم بچ گئے, لیکن یہاں پہ تو دوسری عناصر, یہاں پہ ایجنسیاں یا ہماری پولیس کو ناکام ہے. میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو کو اگر ہم فوکس اس رکھیں, ایشو آج پہ کے فوکس رکھیں, اس کو انڈرمائن نہ کریں. وہ آئی جی صاحب آپ سے علیحدہ بات کر لیں گے ابھی نکلتے ہو, اور وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ آپ لوگ کسی وقت بھی آئی جی صاحب سے مل سکتے ہیں. اس ایشو کے اوپر میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے انگیجمنٹ کی, لیکن آپ سب لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بعض ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہاسٹائل ایجنسیز بھی اور دوسرے جو ہمارے ممالک ہیں وہ بھی ایکسپلائٹ کرنے کی بھی بہت سی کوشش کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی گریوینس, ساری کی ساری گریوینسز غلط ہیں, میں بالکل یہ نہیں کہتا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو مس ڈائریکٹ بھی کر دیا جاتا ہے, اور بعض اوقات لوگ ایسی چیزوں پہ بھی یقین کر لیتے ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا. حکومت کا اور ریاست کا بہرحال یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو انگیج کرے, اور یہی کام آج اس کمیٹی نے وزیر اعظم کے کہنے پہ کیا ہے. ہماری جو سفارشات ہوں گی ان میں انشاءاللہ ایک وے فارورڈ بھی ہوگا